Assalamu alaikum students. This is chapter number 1 of class 7, History and Development of Computer. And in this chapter, we are going to learn the different generations of computers. Alrighty students, we are discussing the generations of computers, and as we all know that there are 4 different generations of computers. First generation started from 1946 to 1959. In this we are going to study about different types of computers. इस जनरेशन में सबसे पहले क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, और एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये वैक्यूम ट्यूब आपके सामने मौजूद है. ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की गई थी. इट प्रोड्यूस्ड हीट. क्योंकि हाई कंजम्पशन यूज़ हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी की. इसके अलावा ये एक बहुत लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करता है. जो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है उसकी मेंटेनेंस भी एक बहुत एट दैट टाइम इट वाज अ बिग डिफ़िकल्ट टास्क, और बीच बीच में जो है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, पावर फेलियर होता था, ब्रेकडाउन होते थे, उसके बीच में फॉल्ट्स आते थे. इसी वजह से इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था. इसके अलावा जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इसके साथ अटैच की जाती थी, दे वर वेरी स्लो, और इसकी वजह से पूरी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज्ड थी. और जो है वो कौन सी चीज़ इसके अलावा यूज़ की जाती थी ताकि हम डेटा को स्टोर कर सकें? पंच कार्ड्स और पंच्ड पेपर टेप्स जो हैं वो यूज़ किए जाते थे ताकि आप फ्यूचर के लिए डेटा उसमें स्टोर कर सकें, प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकें. और ये प्रोग्राम्स जो हैं वो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क था. मशीन लैंग्वेज आपको कुछ आइडिया होगा कि कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर में, और मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि बाइनरी डिजिट्स पे बेस करती है, दैट इज़ यानी वंस एंड ज़ीरोज़. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ अबाउट द मशीन लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज पे लिखा जाता था, जो कि इटसेल्फ एक डिफ़िकल्ट टास्क था. कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स जो हैं उस ज़माने में, उस फर्स्ट जनरेशन के दौर में यूज़ होते थे. एज यू कैन सी इन द स्लाइड, ENIAC, EDSEC, EDVAC और UNIVAC. ये एब्रीवेशन मैं आपके सामने यूज़ कर रही हूँ. ENIAC मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये ENIAC जो है, अगर उसको थोड़ा सा हम ब्रीफली थोड़ा सा मैं समराइज़ कर देती हूँ. ENIAC जो है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था, और and it was able to solve a large class of numerical problems through reprogramming. ठीक है, ये ENIAC था. उसके अलावा EDSEC को अगर हम देख लें, इलेक्ट्रॉनिक डिलेड स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और इट वाज स्टोरेज कंप्यूटर, स्टोरेज कैलकुलेटर, द फर्स्ट फुल साइज कंप्यूटर था जो कि प्रोग्राम को स्टोर करता था, बिल्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और डिफरेंट लोगों ने इसको क्रिएट किया था, एंड दे ओनली टू प्रोवाइड अ फॉर्मल कंप्यूटिंग सर्विस फॉर यूज़र्स. इसके अलावा अगर आप आइडिया लें, EDVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. EDVAC जो है वो अर्लीस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में शुमार होता है, और ये बाइनरी बेस करता था रादर देन डेसिमल, एंड इट वाज डिज़ाइंड टू बी अ स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर. ठीक है, और इसके अलावा अगर आप लास्ट में देखिए, UNIVAC यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. इट वाज डिज़ाइंड एज अ कमर्शियल डेटा प्रोसेसिंग कंप्यूटर, एंड इट बाय फार द फास्टेस्ट बिजनेस मशीन बिल्ट येट. उस वक्त के दौर में ये आपने देखा कि कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स जो हैं वो थे, और मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया है ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि कंप्यूटर्स जो हैं ये फर्स्ट जनरेशन में किस तरह से काम करते थे. Now comes the second generation of computers from 1959 to 1964. In this generation, vacuum tubes were replaced by transistors. ऐसे आपको नज़र आ रहा है स्लाइड पे, ट्रांजिस्टर्स जो हैं
وہ بہت اسمال سائز کے ہوتے ہیں اور ان کو لیس ہیٹ پروڈیوس کرتے ہیں اینڈ ڈیو ٹو لو کنزمپشن آف الیکٹرک پاور. وہی چیز جو ہے وہ ویکیوم ٹیوب میں جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے لیے مسئلہ کریٹ ہو رہی تھی, جس کو ریپلیس کیا ٹرانزسٹرز نے جو کہ اسمال سائز کے ہیں. اچھا, ان ٹرانزسٹرز کی انوینشن کے بعد کیا ہوا کہ کمپیوٹر کا جو سائز ہے وہ اسمال ہو گیا اور جو مینٹیننس ہے وہ آسان ہوتی چلی گئی. بریک ڈاؤنز اینڈ فالٹس بیکیم ویری لیس. اس کے ساتھ ساتھ جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز جو ہیں وہ فاسٹ ہوتی چلی گئیں. جو اس کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے تھے ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ فاسٹ ہو گئی. اور جو ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے میگنیٹک ٹیپس یوز کیے جاتے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے علاوہ ڈفرینٹ لو لیول لینگویجز ور یوز ٹو رائٹ پروگرامس. یہ جو لو لیول لینگویجز ہیں, جیسے ہم نے مشین لینگویج دیکھا, لو لیول لینگویج آپ دیکھیے کہ لو لیول لینگویج میں کیا ہوتا ہے, ایک ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ بیسک انسٹرکشنز جس کے اندر ہوتی ہیں جو کہ کمپیوٹر ایزیلی ریکگنائز کر سکتا ہے. اچھا, ایٹ دیٹ ٹائم ڈفرینٹ پاپولر کمپیوٹرز ور یوزڈ. اس ایرا کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں, بک میں بھی لکھا ہوا ہے. IBM 7070, 7080, 7090, NCR 300, یونیویک 3. اچھا, یہ ڈفرینٹ جو ہے اس دور میں کمپیوٹرز کے یہ ڈفرینٹ نام ہیں جو کہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ انوینٹ ہوئے تھے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اچھا, جیسے فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں NCR 300 جو ہے اس زمانے میں تھرڈ اور لارجسٹ کمپیوٹر تھا آف سینچری سیریز. اس کے علاوہ IBM 7070 جو ہے وہ 700 7000 سیریز تھا. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ اس زمانے میں یہ کمپیوٹرز سیکنڈ جنریشن میں یہ کام کر رہے تھے. Now comes the third generation of computer, that is from 1965 to 1970. اور جو میجر انوینشن تھی ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز انٹیگریٹڈ سرکٹس, جس کو آپ IC بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, اپنی بکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ICs جو ہیں وہ چھوٹی سی ایک چپ آپ کو نظر آ رہی ہے. اینڈ ان کی انوینشن کی وجہ سے کیا ہوا, کمپیوٹرز سائز بیکیم ویری اسمال. اس کی جو ایک چیز جو بہت اسمال سائز کی ہوتی ہے تو آبویسلی اس کی اسپیڈ بہت فاسٹ ہو جاتی ہے, اس کی ایکوریسی جو ہے اور جو اس کی مینٹیننس ہے وہ سب اس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے, وہ سب انکریز ہو جاتی ہیں. اور لیس الیکٹریسٹی کنزمپشن اس میں تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں دے بیکیم ویری فاسٹ اینڈ ریلائبل. اور میگنیٹک ڈسک جو ہے ان کو جو ہے وہ ریپلیس کیا تھا. میگنیٹک ڈسک جو ہیں وہ یوز ہو رہی تھیں ٹو اسٹور ڈیٹا اینڈ پروگرامس. ٹھیک ہے, ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ فریکوینٹلی یوز کی گئی تھیں ٹو رائٹ پروگرامس. اور ہائی لیول لینگویج جو ہے, جیسے ہم نے مشین لینگویج اور لو لینگویج دیکھا ہے, تو ہائی لیول لینگویج بھی ہوتی ہے کمپیوٹر کی لینگویج. یہ ایسی پروگرامنگ لینگویج ہے جو کہ ڈیزائن کی جاتی ہے کمپیوٹر پروگرام کو سمپلیفائی کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ایک بہت موسٹ کامن لینگویج آپ نے سنا ہوگا C++. ٹھیک ہے, عام طور پہ یہ سافٹ ویئر ڈیولپرز یوز کرتے ہیں ہائی لیول لینگویجز. جسٹ ٹو گیو این آئیڈیا کہ ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ تھرڈ جنریشن آف کمپیوٹر میں یوز کیے گئے تھے ٹو رائٹ پروگرامس. کچھ پاپولر کمپیوٹرز جو ہیں وہ اس ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں IBM 360, IBM 370, یونیویک 9000 سیریز. IBM 360 جو ہے ایک مین فریم کمپیوٹر تھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو 9000 سیریز ہے یونیویک کی, وہ بھی اس زمانے میں یوز کی گئی تھی. Now the fourth generation of computers, that is from 1970 to date. In this time frame LSIs یوز کیے گئے تھے جس کو ہم لارج اسکیل انٹیگریشن کہتے ہیں. they were used in the computers. اور اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے فرسٹ مائکرو پروسیسر جو ہے وہ انوینٹ کیا تھا انٹیل کارپوریشن نے. اور ہم جو ہے اس کو یوز کیا گیا ہے کمپیوٹرز میں. اور اس کی وجہ سے ایز یو کین سی اٹ از اے ویری اسمال چپ. یہ جب کمپیوٹرز میں لگتی ہے کمپیوٹر سائز بیکیم مچ اسمالر اور اس کی اسپیڈ اور ایکوریسی جو ہے وہ بھی انکریز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں دے بیکیم ویری فاسٹ.
اور جو ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے یا پروگرامس کو اسٹور کرنے کے لیے ڈیوائسیز یوز ہوتی ہیں، اس میں فلاپی ڈسک تھا، اس کے ساتھ ہارڈ ڈسک ہے، سی ڈیز ہیں یا ڈیٹا ٹریولرز یو ایس بیز ہیں. اس کے علاوہ اس میں ہائی لیول لینگویجز جو ہیں وہ یوز کی گئی تھیں ٹو رائٹ پروگرامس. اور جو ہے کچھ پاپولر کمپیوٹرز جو ہیں اس ٹائم فریم میں وہ کیا تھے، 386 SX ہے، اور اس کے علاوہ 386 DX ہے یا ڈفرینٹ پینٹیم سیریز جو ہے وہ یوز کی گئی تھی. یہ 386 SX جو ہے وہ انٹیل نے انٹروڈیوس کیا تھا. اس میں سی پی یو واز یوزڈ ایز اے برج بٹوین دا جنریشن مشینز بلٹ around its aging 16-bit 286 chips and the more full-featured state-of-the-art 32-bit 386 processor. تو بیسیکلی 386 جو ہے وہ مائکرو پروسیسر کا نام ہے اور یہ انٹیل کی طرف سے بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ جو پینٹیم سیریز ہے، میں تھوڑا سا اگر آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں، اٹ واز اے برانڈ بائی انٹیل اینڈ یوز اے سیریز آف x86 آرکیٹیکچر کمپیٹیبل مائکرو پروسیسرز پروڈیوسڈ بائی انٹیل. یہ کچھ ڈفرینٹ مائکرو پروسیسرز لگے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ، تو یہ ان کی سیریز ہے جو کمپیوٹرز میں لگتی ہے. اور موسٹ جو امپورٹنٹ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جسے آپ جانتے ہیں پینٹیم سیریز آف کمپیوٹرز ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم اب تک کی 4th جنریشن ہے جو 1970 سے ٹل ڈیٹ یہ یہاں پہ اینڈ ہو گئی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو لیکچر سے تھوڑی سی کلیئر ہو گیا ہوگا کچھ بیسک کانسیپٹ کہ کون سی جنریشنز ہیں، کتنی جنریشنز تھیں، ان جنریشنز میں کیا کیا یوز کیا گیا اور کس چیز کو کس نے ریپلیس کیا. I hope you understand this lecture. This is now your first lecture is completed. Your first chapter is completed, and soon the written work will be uploaded. Thank you so much. Take good care of yourself. Allah Hafiz.